بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت پریشان تھی اور شام سے ہی میرے اوپر ایک بے چینی اور بے قراری سوار تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، بات بات پر رونا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کو سنبھال رہی تھی اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کچھ عرصہ میرے اوپر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ میں بہت بے چین اور بے قرار رہی تھی، لیکن اب میں جس طرح کے حالات سے گزر رہی تھی، ایسے میں انسان کے آنسو خود بخود کسی نہ کسی بات پر نکل جاتے ہیں، اور اب تو مجھے تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے اوپر حالات کا اور واقعات کا اپنا بوجھ تھا کہ میں ایک کمزور اور ننھی سی جان ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آج چونکہ عبادت کی رات تھی اور میں نے سنا تھا کہ رات جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے میں سجدے میں گر کر اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس وقت میرے دل میں جو کچھ آ رہا تھا وہ میں اللہ سے مانگتی جا رہی تھی۔ اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کر لینے کے بعد میں نے آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے قریب ہی میں آنسوؤں سے بھرا چہرہ لیے چلتی جا رہی تھی، اور اس وقت مجھے صرف ایک بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر دوبارہ مجھے مارے پیٹے نہ۔ ابا کی وجہ سے مجھے گھر واپس جانا تو پڑ گیا تھا، لیکن میرا دل کسی طور اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں دوبارہ سے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر آباد ہوں۔ لیکن مجبوری کیا کچھ نہیں کروا لیتی، اور یہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے جسم کے زخموں اور کمزوری کی پرواہ بھی نہیں کی تھی اور خاموشی سے گھر سے نکل آئی تھی، اور اب بھاری قدموں سے اپنے شوہر کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا شوہر محبت کرنے والا اور چاہنے والا ہو۔ میرا بھی یہی ارمان تھا، لیکن میرے شوہر نے جس طرح کا رویہ مجھ سے رکھا تھا، اس سے بہتر میں مر جانا پسند کرتی۔ اس انسان نے تو مجھے ایک جانور جتنی بھی محبت اور اہمیت نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں اس سڑک پر رل رہی تھی۔ میرا باپ مجھے رکھنے کو تیار نہیں تھا اور شوہر نے تو پہلے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ اب دوبارہ بے شرموں کی طرح میں ان سڑکوں پر رل رہی تھی کہ اتنے میں اچانک مجھے اپنے قریب ہی ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ میں نے ایک دم چونک کر دیکھا اور پھر اسے سامنے دیکھ کر حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں پہلے تو ایک بہت خوش اور اچھے مزاج کی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ زندگی میرے اوپر بہت مہربان تھی، لیکن پھر جب اماں کا انتقال ہوا تو ایک دم زندگی نے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ تب میں صرف 12 سال کی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد میرے اوپر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا ایک کریانے کی دکان چلاتے تھے جبکہ اماں گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ابا کی دکان سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میرے بعد اماں کی اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آنکھ کا تارا بن کر رہی، اور ان دونوں نے ہی مجھ پر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کیے رکھی۔ میں ان دونوں کی محبت پا کر بہت خوش تھی، لیکن ان کی محبت اور لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ میں ہمیشہ با ادب اور باتمیز بچی بنی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی ہمارے گھر میں آتا تھا وہ اماں کی تربیت کو ضرور سراہتا۔ اس موقع پر اماں دھیمے سے انداز میں مسکرا دیتی۔ ابا بالکل ان پڑھ تھے اور اماں پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ اماں کے اٹھنے بیٹھنے ہنسنے بولنے میں تربیت اور تعلیم نظر آتی تھی، جبکہ ابا ایک دکاندار تھے، محلے کے آدمی تھے۔ وہ بات بات پر گالی نکالتے تھے اور ان کی زبان بھی بازاری زبان کی طرح تھی۔ وہ گھر پر بھی اس طرح بولتے تھے جیسے وہ بازار میں بیٹھ کر کسی یار دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوں۔ دراصل اماں اور ابا کا جوڑ بالکل میچ نہیں کرتا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ لیکن میرے نانا کے انتقال کے بعد میری نانی نے اماں کا بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکا، کیونکہ ماموں اور مامی ان دونوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے روادار نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نانی نے ابا کے ساتھ میری ماں کی شادی صرف ایک ہی شرط پر کی تھی کہ نانی بھی ان کے ساتھ آ کر رہیں گی۔ ابا فوراً مان گئے تھے، کیونکہ انہیں ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت بیوی چاہیے تھی، اور اماں کے اندر یہ دونوں صفات بخوبی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ابا کے ساتھ اماں کی شادی ہوئی تو کچھ دنوں بعد نانی بھی ابا کے گھر پر ہی آ کر رہنے لگی۔ ابا تو بہت خوش تھے، کیونکہ اتنی اچھی اور خوبصورت بیوی پا کر کون خوش نہیں ہوتا۔ انہیں نانی کا وجود بھی کھٹکتا نہیں تھا۔ وہ نانی کو بھی اپنے ساتھ ہنسی خوشی رکھنے کو تیار ہو گئے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ اماں کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوا اور نہ ہی انہیں اپنی ماں کی طرف سے کوئی فکر رہتی تھی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ نانی کے امی کے گھر آ جانے کے بعد ماموں کے ساتھ تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ گئے تھے، اور وہ جو کبھی کبھی عید شبرات پر بھی ملنا جلنا ہوتا تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے تو جیسے فراموش ہی کر دیا تھا کہ اسی شہر میں ان کی ایک ماں اور بہن بھی رہ رہے ہیں، جبکہ نانی اکثر ماموں کو یاد کر کے بے آواز آنسوؤں کے ساتھ روتی، لیکن اماں انہیں تسلی اور دلاسا دیتی رہتی۔ انہی دنوں میں جب میری پیدائش ہوئی تو نانی بہت خوش تھی، کیونکہ انہیں کھیلنے کے لیے ایک کھلونا میسر آ گیا تھا۔ ابا نے تو میری پیدائش کی خوشی میں سارے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، کیونکہ میں ان کی پہلی اولاد تھی، اور اتنی خوبصورت بیٹی پا کر ابا کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رشتہ داروں نے بھی جب مجھے دیکھا تو انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ میں تھی ہی اتنی خوبصورت اور سنہری آنکھوں والی چینی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا ایک بار ماشاءاللہ ضرور کہتا، جبکہ نانی تو مجھے کمبل میں چھپا چھپا کر رکھتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح بچی کو نظر لگ جائے گی۔ اماں تو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھیں۔ میری پیدائش کے 2 سال کے بعد نانی کی ایک رات طبیعت خراب ہوئی اور ہسپتال لے جانے کے دوران ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے نانی اماں کو بار بار میرا خیال رکھنے کی تلقین کرتی رہی۔ اسی سے اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نانی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں خود نانی کے جانے کے بعد انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور اپنی توتلی زبان میں اماں سے ان کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، لیکن اماں کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی۔ نانی کے مرنے پر ماموں کھڑے کھڑے ہی آئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ پلٹ کر انہوں نے بہن کی خبر بھی نہ لی۔ میں 5 سال کی ہوئی تو اماں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابا کا کام میرے آنے کے بعد خوب چل نکلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ بختوں والی بیٹی کہا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے میری بیٹی آئی ہے تب سے میرے گھر میں رونق بڑھ گئی ہے، میرے رزق میں برکت پڑ گئی ہے۔ لیکن اماں ابا کے چاہنے کے باوجود دوبارہ انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یوں میں ان کی اکلوتی اولاد رہ گئی۔ میں جب 12 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ اس سے پہلے اماں کو کبھی نزلہ زکام تک نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے اب کیا ہوا کہ اماں ایک دم کھانستی تو کتنی دیر کھانستی ہی رہتی، اور کھانس کھانس کر نڈھال ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد ان سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ان کے اندر اتنا دم بھی نہ رہتا کہ وہ کچھ کر پاتی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت سہم جاتی تھی اور میں بہت پریشان ہونے لگتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں کی یہ حالت ان کی جان لے لے گی۔ اور ایک دن اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اماں کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، اور یوں ہسپتال میں کچھ دن رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ اماں کی اچانک موت نے مجھے جیسے کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ گھر سے جیسے ایک دم رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔ اماں کے سویم کے بعد ابا تو دکان پر چلے جاتے تھے، لیکن میں سارا دن گھر پر اکیلی بیٹھ کر دیواریں دیکھتی رہتی تھی۔ اسکول میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد تو بلکہ مجھے اماں کی زیادہ یاد آتی تھی۔ میں اکیلے میں بیٹھ کر روتی رہتی اور ان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ابا کو بہت پریشانی بن چکی تھی، کیونکہ انہیں دکان کے ساتھ ساتھ اب گھر کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ شام کو وہ گھر آ کر کھانا وغیرہ بھی بناتے، کیونکہ میں ابھی اتنے کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کے اوپر ایک دم گھر کے کام کا بھی بوجھ پڑ گیا تھا۔ اسی وجہ سے ابا چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ابا نے کچھ دنوں کے لیے ہمارے محلے میں موجود ایک خالہ سے خدمات لیں اور انہیں کھانا بنانے کے لیے بول دیا، لیکن خالہ بھی اب بڑھاپے میں قدم رکھ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 2-4 دن تک تو گھر کا کھانا پکاتی رہی، لیکن اضافی کام کے بوجھ نے انہیں تھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہائے ہائے کرتی رہتی، اور ایک دن انہوں نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، مجھ سے اب اس عمر میں اتنا کام نہیں ہوتا۔ خالہ نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا اور پھر کہنے لگی کہ میری مانو تو تم دوسری شادی کر لو، یہ کوئی روز روز کا کام نہیں ہے، اسی لیے گھر بسانے کے لیے تمہیں کوئی عورت تو چاہیے ہی ہوگی، تو تم دوسری شادی کر لو۔ خالہ نے ابا کو مشورہ دیا تو ابا نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، میں کیسے کسی اور کو اس کی جگہ دے سکتا ہوں، اور پھر میری بچی پر بھی سوتیلی ماں آ جائے گی جو نہ جانے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ ابا کے 2 ٹوک انکار کے بعد خالہ بھی چپ ہو گئیں، تاہم اگلا 1 ہفتہ گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی،
اور پھر ابا سنجیدگی سے خالہ کے مشورے پر غور کرنے لگے اور یوں خالہ کے ہی توسط سے ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آئے۔ وہ یوں تو عمر میں اماں سے چھوٹی تھی لیکن کافی سنجیدہ مزاج تھی۔ اگر میں اسے تیز مزاج کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ میں اپنی اماں کی جگہ پر اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن خالہ اور ابا نے مجھے سمجھایا تو میں کسی حد تک سمجھ گئی۔ تاہم میں اسے آنٹی ہی کہتی تھی، لیکن ابا کی وجہ سے مجھے اسے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب گھر میں اس کے آنے سے میں جیسے کونے سے لگ گئی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ابا بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی مصروف رہتے اور میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی۔ میں اسکول تو جا رہی تھی لیکن میری توجہ پڑھائی سے کافی حد تک ہٹ چکی تھی۔ میری نئی ماں میرے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں کرتی تھی اور میں اس کی شکایت ابا سے کر نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک بار کر کے دیکھ چکی تھی۔ ابا نے الٹا مجھے ہی بہت سمجھایا اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی ماں کا دھیان رکھو، وہ ابھی اس گھر میں نئی آئی ہے، جیسے ہی وقت گزرے گا تو وہ خود بخود سمجھ جائے گی اور پھر تمہارا خیال کرے گی۔ لیکن میری نئی ماں نے مجھے بالکل کونے سے ہی لگا دیا۔ وہ گھر میں ایسے ہوتی تھی جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہیں ہوں۔ اور پھر جب میرے بھائی کی آمد ہوئی تو ابا بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تو میری شخصیت بالکل ہی نظر انداز ہوتی گئی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور ابا کے لیے اب میں بالکل ایک ثانوی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ ابا کے نزدیک اب آنٹی اور ان کا بیٹا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ ان کا ہی خیال کرتے، انہیں ہی پوچھتے۔ دکان سے آنے کے بعد ابا کا سارا وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ انہی دنوں میں میری سوتیلی ماں کے دور کے کزن کا میرے گھر میں آنا جانا ہوا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنا رشتہ میرے لیے پیش کر دیا۔ وہ یوں تو تقریباً 35 سال کا تھا، مجھ سے عمر میں دگنا تھا، لیکن ابا نے جب یہ رشتہ دیکھا تو فوراً ہاں کہہ دی کیونکہ میری سوتیلی ماں کے مطابق رشتہ بہت اچھا ہے اور اس سے اچھا رشتہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ابا نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں اور جس طرح وہ مجھے دیکھتا تھا تو مجھے اس سے گھن آتی تھی، لیکن ابا کی وجہ سے میں اس شادی پر رضامند ہو گئی اور پھر جلد ہی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر روایتی مرد ہی ثابت ہوا، اس کے نزدیک بھی میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تو صرف وقتی طور پر میرے حسن پر مر مٹا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنانے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن اب جب اس نے مجھے پا لیا تھا تو پھر میری حیثیت اس کی نظر میں کم ہوتی چلی گئی۔ تاہم میں پھر بھی اس کے گھر میں رہنے پر مجبور تھی کیونکہ مجھے تو ابا کا آسرا بھی نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ابا کے پاس واپس چلی بھی جاؤں گی تو مجھے ابا کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ میں یہیں پر گزارا کرنے پر مجبور تھی، حالانکہ میرا شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتا اور نشے میں میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا، لیکن میں چپ چاپ برداشت کر رہی تھی اور ہمیشہ اپنا مقدمہ اللہ کے آگے رکھ دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابا سے یہ بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری نئی ماں تو ان حالات کے بارے میں جانتی تھی، کیونکہ ایک بار جب مجھے میرے شوہر نے معمولی سی بات پر مارنا پیٹنا شروع کیا تو تب میری سوتیلی ماں میرے گھر پر آئی تھی اور انہوں نے جو مجھے یوں پٹتے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے کھڑی رہی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھے بچائیں گی اور میرے شوہر کو برا بھلا کہیں گی، لیکن وہ خاموش رہی تو میں نے سوچا کہ وہ ابا کو جا کر بتائیں گی، لیکن اس نے ابا کو بالکل کچھ نہیں بتایا۔ اسی لیے مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گئی تھی جنہوں نے شادی کے بعد میری خیر خبر بھی نہیں لی تھی۔ اب میں روز رات کو زخمی ہوتی، روز رات کو میرا شوہر نشہ کر کے مجھے مارتا پیٹتا اور میں خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، لیکن آج تو حد ہو گئی تھی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ 2 دن سے مجھے کمزوری اور چکر محسوس ہو رہے تھے اور آج تو بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میری طبیعت کو نظر انداز کر کے میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ آج میرے دوستوں کی دعوت ہے تو اچھا سا کھانا تیار کر کے رکھنا، لیکن اپنی طبیعت خرابی کے باعث مجھ سے چولہے کے آگے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اندر کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی اور پھر کھانا تیار کر رہی ہوں گی، لیکن لیٹنے کے کچھ دیر بعد ہی میری آنکھ لگ گئی اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے سرہانے موجود تھا۔ وہ اس وقت بھی نشے میں تھا اور اس نے ایک دم مجھے بالوں سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہنے لگا، آخر تم نے یہ کیوں کیا؟ میں تمہیں کہہ کے بھی گیا تھا کہ میرا کھانا تیار رکھنا، لیکن تم نے کھانا تیار نہیں کیا۔ اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔
میرے شوہر نے ایک دم مجھے دھمکاتے ہوئے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ درد سے میری کراہ نکل گئی، اور پھر اس نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ٹھڈے اور لاتوں کے ساتھ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں درد سے بے حال ہو کر رہ گئی۔ میں جو پہلے ہی نڈھال تھی اور طبیعت خراب تھی، اس مار سے میں اور زیادہ نڈھال ہو گئی، اور پھر کب بے ہوش ہو کر گر گئی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سرہانے میری ساس موجود تھی۔ وہ اس وقت پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید میرے شوہر نے ہی انہیں بلایا تھا، کیونکہ میں ان سے علیحدہ اس گھر میں رہتی تھی۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ میری کوکھ میں پلنے والا بچہ ختم ہو چکا ہے۔ اس مار کے نتیجے میں وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی منہ موڑ چکا تھا۔ حالانکہ مجھے ابھی اس بچے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن یہ خبر سن کر میں بہت روئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے سخت نفرت محسوس ہوئی، اور پھر میں بغیر کچھ سوچے سمجھے ابا کے گھر پر چلی آئی۔ ابا نے جو یوں مجھے بے حال آتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگے کیا ہوا، اور پھر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ گھروں میں ایسی معمولی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھر چھوڑ کر یہاں پر چلی آؤ۔ آئندہ احتیاط کرنا، 1-2 دن آرام کر کے واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں حیرت کے مارے ششدر سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ابا کے رویے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، اور پھر میرے پاس اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ اچانک میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسی طرح سجدے میں گر گئی، اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ مجھے کبھی زندگی میں اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس رات ہو رہی تھی۔ میں کبھی اتنی دکھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج کی رات ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ صرف رو کر اپنا دل ہی ہلکا کر سکتی تھی، اور وہی میں کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے ہی میں سجدے میں گری اور اللہ سے رو کر دعائیں مانگنے لگی تو میرے دل کو کافی سکون ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت بھاری بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ پھر میں ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سامنے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے میرے کمرے میں کوئی موجود تھا۔ اس سے پہلے میں نے آج تک اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی، اسی لیے خوف بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ میرے لہجے میں ڈر کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں تو تمہارے رونے کی آواز سن کر ادھر آ گیا تھا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا۔ اس نے کہا تو میں نے گہرا سانس بھرا اور اس سے پوچھا، لیکن تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگا، میں شاہ جنات ہوں، میں ادھر دورے کے لیے نکلا تھا اور تمہاری حالت دیکھ کر رک گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جس طرح تم روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، میرے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا تھا، اسی لیے میں یہاں پر چلے آیا۔ اس شاہ جنات نے جب مجھے یہ کہا تو میں ڈر کے مارے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ حالانکہ وہ تو ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن ایک جن زادہ تھا، اور یہی بات مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ تاہم میں نے آہستہ سے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہاں میں واقعی بہت پریشان ہوں، اور اس سے زیادہ میں دکھی ہوں۔ کمال کی بات یہ تھی کہ مجھے اس سے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے ایسے موجود تھا جیسے کہیں آس پاس ہی ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ کیسے یہاں پر چلا آیا، لیکن اس کی موجودگی سے مجھے ایک دم خوشگواریت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک نوجوان اور خوش شکل نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوا تھا، اور پھر اس نے جس طرح دھیمے لہجے میں مجھے تسلی دی تھی، مجھے بڑا سکون ملا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اپنی ماں کو یاد کر کے سکون سے لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، تمہاری طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیسے پتا کہ میری ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے؟ میری بات سن کر وہ بے ساختہ بولا کہ اگر تمہاری ماں یہاں پر ہوتی تو تم اپنا یہ سب دکھ اس سے کہہ رہی ہوتی، لیکن چونکہ تم اکیلی بیٹھی رو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی بات پر میرا دل آزردہ ہو گیا اور میں خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ تاہم میرا دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کیسے یہاں پر آ گیا اور کیوں اس نے مجھ سے اپنی ہمدردی دکھائی۔ اگر وہ شاہ جنات ہے تو پھر وہ ایسے کیسے یہاں پر آ سکتا ہے؟ دماغ میں عجیب سی سوچیں چکرانے لگی تھیں، اور میں انہیں سوچتے سوچتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی مجھے خود خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو ابا نے صبح ناشتے میں ہی مجھے یہ بات کہہ دی تھی کہ رات تمہارے شوہر کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، لیکن تم تو مجھ سے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ لہٰذا اپنے معاملات اپنے گھر جا کر نپٹاؤ اور اپنے شوہر سے خود جا کر بات کرو، اس سے اپنے رویے کی معذرت کرو۔
ابا نے جیسے لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تو میں دکھی سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی اور کہا، ابا میں نے رات آپ سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ ہے، میں کیوں غلط بیانی کروں گی، میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ میں نے دکھی لہجے میں کہا، لیکن ناشتہ ختم کر کے دکان جانے سے پہلے ابا نے پھر سے آرڈر کر دیا کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ، اور ابا کی یہ بات مجھے اور زیادہ آزردہ کر گئی تھی۔ میں سارا دن خود کو بہلاتی رہی اور یہی کہا کہ ابا شام کو جب آئیں گے تو میں انہیں سمجھا دوں گی اور بتا دوں گی کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن ابا جب شام کو آئے تو وہ مجھے اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے، جب میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ گھر واپس چلی جانا تو پھر تم کیوں نہیں گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ ابا ایک دم غصے میں بولے تو میں تھوڑا گھبرا گئی اور میں نے ابا سے کہا، ابا آپ میری بات کا یقین نہیں کر رہے، جبکہ میں آپ کی وہی بختوں والی بیٹی ہوں جس نے ہمیشہ آپ کی بات کا احترام کیا ہے، لیکن اب آپ مجھے دوبارہ سے اسی جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ وہ شخص میرے قابل نہیں ہے۔ میں ابھی ابا سے یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میری سوتیلی ماں وہیں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ پھر کون ہے تمہارے قابل، یقیناً تم نے کسی کو دیکھ رکھا ہوگا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کی یہ بات سن کر حیرت سے ہکا بکا رہ گئی اور فوراً ابا کی طرف مڑی جو پہلے ہی مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط بات کر رہی ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ابا مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر لو اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ ابا کی بات پر میں خاموشی اور بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اٹھ کر گھر سے باہر آ گئی۔ میں آنسوؤں کے ساتھ روتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے گھر واپس جاؤں، لیکن ابا نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب میں پیدل ہی چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دم حیران رہ گئی۔ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا، تم یہاں؟ کہنے لگا، ہاں، میں نے سوچا کہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ تم اس وقت بہت پریشان ہو اور اپنے ابا کے رویے کی وجہ سے بہت دکھی ہو، لیکن تم یہ بھی تو سوچو، نہ جانے انہوں نے کس مجبوری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، جبکہ میں نے اسے منع کر دیا اور کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ابا صرف اپنی بیوی اور بچے کا دھیان رکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے میری بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ انہیں اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے، انہیں صرف اپنی بیوی پر اور میرے شوہر پر یقین ہے۔ میں آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جبکہ وہ افسردگی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا، چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے پوچھا، آخر تم میری مدد کے لیے کیوں آئے ہو اور اب مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس دن تمہارے آنسوؤں نے مجھے روک دیا۔ اگر تم یوں بے بسی سے رونا رہی ہوتی تو شاید میں کبھی نہ رکتا۔ تمہارے آنسوؤں نے مجھے باندھ لیا تھا، اسی وجہ سے میں وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ چلتے چلتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس دن کہا تھا کہ تم شاہ جنات ہو، کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں بالکل یہ بات سچ ہے، میرے ابا کا ابھی حال میں ہی انتقال ہوا ہے اور وہ جنات کے بادشاہ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا عہدہ میرے حصے میں آیا اور اب میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ اس دن میں اپنے معمول کے دورے پر نکلا تھا، جب روتے ہوئے تمہاری آواز سنی تو ایک دم رک گیا۔ میں نے ٹھہر کر تمہیں دیکھا تو تمہارے آنسوؤں سے تر چہرے نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور میں خود کو تم سے مخاطب کیے بنا روک نہیں سکا، اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اس جن زادے نے جو مجھے یہ کہا تو میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ میرا گھر اب قریب آ چکا تھا اور دل کی دھڑکن کافی تیز ہو گئی تھی۔ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے غصے کا اندازہ تھا۔ جس طرح اس نے مجھے کل نکالا تھا اور اب آج میں پھر منہ اٹھا کر آ گئی، اسے یہ بات غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ تاہم میں نے اس جن زادے کا شکریہ ادا کیا اور پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی۔ میرا شوہر سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب مجھے یوں آتے دیکھا تو ناگواری سے منہ پرے کر لیا۔ میرے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کچھ کہا نہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تاہم میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے مارے پیٹے نہ،
کیونکہ ابھی تو میرے جسم میں اتنی جان ہی باقی نہیں تھی کہ میں اس کی مار پیٹ برداشت کر سکوں۔ لیکن شکر ہے کہ اس دن خیر خیریت رہی اور اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن جب وہ نشہ کر کے شام کو گھر آیا تو جب اس نے مجھے سامنے کھڑے دیکھا تو پھر مجھے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر تم واپس کیوں آئی؟ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کبھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا، لیکن شاید تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اسی لیے دوبارہ سے چلی آئی۔ اس ظالم انسان نے میرا سر زور سے دیوار میں دے مارا۔ میرے سر سے خون کا ایک فوارہ بہہ نکلا اور پھر میں زمین پر نیچے گرتی چلی گئی۔ لیکن ابھی میں ہوش میں تھی اور کچھ لمحوں کے بعد بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا ہو اور پھر اس کا چہرہ میری آنکھوں میں نقش ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے ابا میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا پریشان چہرہ لیے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر بے ساختہ میری طرف بڑھے اور شکر ادا کر کے کہنے لگے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، تاہم ابھی بھی سر میں بہت سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور درد کے مارے برا حال تھا، لیکن میں نے ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید وہ دوائیوں کا اثر تھا یا کیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو اب میں کافی بہتر تھی، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے جو چہرہ مجھے اپنی نگاہوں میں محسوس ہوا تھا میں اسے ہی اپنے ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی، حالانکہ اس وقت میرے گرد ابا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے ابا سے پوچھا، ابا مجھے ہسپتال کون لے کر آیا تھا؟ تو ابا کہنے لگے کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ تمہیں ہسپتال کون لایا تھا، لیکن تمہارے بارے میں مجھے کسی اجنبی جوان آدمی نے آ کر بتایا تھا کہ تم ہسپتال میں داخل ہو اور کافی زخمی ہو۔ میں نے اسے پہلی بار ہی دیکھا تھا، میں تو گھر میں موجود تھا۔ یہ خبر سن کر میں بہت پریشان ہوا اور بھاگا بھاگا ہسپتال چلا آیا۔ تمہیں یہاں پر ہسپتال میں پڑا دیکھ کر میرا دل رونے لگا تھا اور میں خود کو کوسنے لگا کہ آخر میں نے تمہیں کیوں دوبارہ اس ظالم انسان کے پاس بھیج دیا۔ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ شخص تمہاری جان بھی لے سکتا ہے؟ لیکن نہ جانے کیوں میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی اور میں سمجھ نہیں سکا۔ ابا نے شرمندگی سے کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور اپنا سر پیٹنے لگے، جبکہ میں نے ابا سے کہا، ابا مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میرے مقابلے میں آپ نے اس آدمی کی بات کا بھروسہ کیا، جبکہ آپ کو معلوم بھی تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن آپ نے پھر بھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ اسی لیے میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے جان سے پیارے ابا میری بات کا بھروسہ نہیں کریں گے۔ میں نے ابا کو کہا تو وہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو تیری سوتیلی ماں نے بتایا تھا کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، جبکہ تم اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہو، اس سے نفرت کرتی ہو اور اسے پسند نہیں کرتی۔ تب مجھے اس بات کی حقیقت معلوم نہیں تھی اور میں نے کبھی جاننا بھی نہیں چاہی، لیکن اب افسوس ہوتا ہے کہ تمہارے معاملے میں مجھے سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہیے تھے۔ ابا نے اپنی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کیا، تاہم میری نگاہیں ابھی بھی اسی اجنبی کو ڈھونڈ رہی تھیں جو بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے نظر آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ وہاں پر موجود ہوگا، لیکن اس بات کا مجھے پکا یقین ہے کہ وہی مجھے ہسپتال لے کر آیا تھا، ورنہ اور کون ہو سکتا تھا جو میرے ساتھ اتنی مہربانی کرتا۔ ابا کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ابا کے دل میں پچھتاوے اٹھ رہے تھے اور وہ بار بار اس بات پر شرمندگی کا اظہار کرتے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور الٹا وہ مجھے غلط سمجھتے رہے، جبکہ میں نے دل سے ابا کو کہا کہ آپ اس بات کو بھول جائیں، اب بس آپ کو میرا یقین آ گیا ہے، میرے لیے یہی بات کافی ہے۔ شام کو ابا ذرا دیر کے لیے باہر گئے تھے تاکہ گھر سے کھانے وغیرہ کا انتظام کرائیں کہ اتنی دیر میں وہ جن زیادہ میرے قریب آ گیا، اور اسے دیکھ کر میں تو جیسے کھل سی اٹھی، اور میں نے اسے بے ساختہ کہا کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میرے خوشی سے بھرپور لہجے کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا، میں تو بہت پہلے ادھر آ جاتا، لیکن تمہارے ابا موجود تھے اور ان کی موجودگی میں مجھے آنا مناسب نہیں لگا۔ اس جن زادے نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور اسے کہا، مجھے ہسپتال تم لے کر آئے تھے نا؟ میں نے تصدیق کرنے والے انداز میں پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا میں ہی لے کر آیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میرا شوہر، اس کا کیا بنا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ وہ اب جیل میں بند ہے۔ اس کی بات پر میں چونک اٹھی اور پوچھا، جیل میں بند ہے؟ لیکن کیوں؟ میرے حیرت سے پوچھنے پر وہ کہنے لگا،
اس نے تم پر تشدد کیا تھا، اسی لیے میں نے پولیس میں اس کی شکایت کر دی، اور پھر جب پولیس نے یہاں ہسپتال میں تمہیں یوں پڑے دیکھا اور ارد گرد کے لوگوں سے گواہی لی تو سب نے تمہارے حق میں گواہی دی اور اسے غلط قرار دیا۔ یوں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور اب وہ جیل میں بند ہے۔ اس جن زادے کی زبانی جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پہلے تم نے میری جان بچائی اور پھر میرے ابا کو میرے بارے میں بتایا۔ میں چاہوں بھی تو کبھی تمہارا یہ احسان نہیں اتار سکتی۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ تم چاہو تو یہ احسان اتار سکتی ہو۔ اس کے ایک دم کہہ دینے سے میں حیران ہو گئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پھر بات بدل کر کہنے لگا کہ ابھی نہیں، میں تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، جبکہ اس کی بات نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ تاہم میرے اصرار پر بھی اس نے دوبارہ مجھے وہ بات نہیں بتائی بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اتنے میں ابا آ گئے۔ وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ابا کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ ابا کہیں مجھے غلط نہ سمجھے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے دیکھ کر ابا ایک دم کھل اٹھے اور فوراً اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، تم نے گھر پر آ کر مجھے اطلاع دی۔ پریشانی کے مارے اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں تمہیں کہوں گا کہ تمہارا بہت شکریہ۔ ابا نے اسے شکریہ کہتے ہوئے ایک دم اس سے ہاتھ ملایا تو وہ کہنے لگا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے اسے زخمی دیکھا تو ہسپتال لے گیا اور آپ کو اطلاع کر دی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کچھ کرتا۔ ابا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتے رہے اور پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ ابا گھر سے کھانا لے کر آئے تھے، اسی لیے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر اصرار کر کر کے مجھے کھلانے لگے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ نہ جانے کتنے عرصے بعد ابا نے اتنے نرم لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، اور پھر جس طرح وہ مجھے نوالے بنا کر کھلا رہے تھے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے دن مجھے ہسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی اور میں گھر آ گئی تھی۔ تاہم ماتھے کا زخم ابھی گہرا تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ احتیاط کی جائے، اور ابا اب میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ وہ جب گھر پر ہوتے تو میرے پاس ہی موجود ہوتے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور وقت سے دوا دیتے۔ میری سوتیلی اماں آج کل بہت چپ چاپ تھی اور زیادہ تر غصے میں ہی رہتی تھی۔ ابا نے انہیں بہت ڈانٹا تھا اور انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ دوبارہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھا جائے۔ سوتیلی ماں نے میرے شوہر کی طرف سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کی بار ابا نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور صاف صاف منع کر دیا۔ میں اب پہلے سے کافی بہتر ہو رہی تھی۔ ابا سے ہی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ ابھی جیل میں ہی ہے اور مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے، جبکہ میری طرف سے ابا نے اسے صاف منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اب ہمیں کوئی رشتہ نہیں رکھنا تم سے، ہمیں طلاق چاہیے، جبکہ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے تو رضامند نہیں تھا۔ ابا بدستور اسے طلاق دینے کا کہہ رہے تھے۔ تاہم اسی دوران 1 ماہ گزر گیا۔ ابا جلد از جلد مجھے طلاق دلوانا چاہ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ انتظار کر لیں، شاید وہ خود طلاق دے دے، جبکہ ابا کہنے لگے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، ہمیں خود ہی طلاق لینا پڑے گی۔ ابھی گھر میں یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا ابھی گھر پر ہی تھے، انہوں نے جا کر دیکھا تو وہی جن زادہ دروازے پر کھڑا تھا۔ ابا حیران رہ گئے اور اچانک سے اسے سامنے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ ابا کے پریشان سے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، جی دراصل میں کچھ کاغذات دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو ابا چونک اٹھے اور کہنے لگے، کیسے کاغذات؟ ابا کے پوچھنے پر اس نے وہ کاغذات ابا کی طرف بڑھا دیے۔ ابا وہ کاغذات پڑھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طلاق کے کاغذات تھے۔ اس جن زادے نے وہ کاغذات لا کر ابا کو دے دیے تھے۔ ابا حیران تھے، اس سے پوچھنے لگے، آخر اس نے تمہیں کیسے سائن کر دیے؟ ابا کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے ابھی کاغذات سائن نہیں کیے تو ہم تمہارے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ کریں گے، اور اگر ایک بار تم اس مقدمے میں پھنس گئے تو پھر ساری زندگی باہر نہیں نکل سکو گے۔ اس جن زادے نے سنجیدگی سے کہا تو ابا اسے سراہنے والی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ تاہم وہ کافی دیر بیٹھا ابا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی اس کا انتظار رہنے لگا تھا، جبکہ ابا بھی اکثر باتوں ہی باتوں میں اس کا ذکر کرتے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آ جاتا۔ میں نے اس سے شکوہ بھی کر دیا تھا کہ تم کہاں غائب تھے اتنے دنوں سے، آئے کیوں نہیں؟
میری بات سن کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر کہنے لگا، کیوں، تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ اس کے کہنے سے جب میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں بہت یاد کیا تھا، میں نے جواب دیا، جبکہ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، میرے کچھ کام تھے وہی نپٹا کر آیا ہوں۔ اس نے بڑے فریش لہجے میں کہا، جبکہ میں نے اس سے کام کی تفصیل تو نہیں پوچھی کیونکہ مجھے اس کے آنے کی ہی بہت خوشی تھی۔ اتنی دیر میں ابا بھی وہاں آ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر ابا کھل گئے۔ ابا نے اسے کہا کہ بڑی دیر کے بعد چکر لگایا، جبکہ اس نے ابا کو بھی وہی جواب دیا کہ میں مصروف تھا اور بہت سارے کام نمٹانے تھے۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی گپ شپ کے دوران وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابا اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے، اور پھر اس نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں سونپ دیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات بھی نہیں تھی کہ میں اس سے شادی ہی کر لیتی۔ تاہم اس کے سوال پر ابا خوش ہو گئے تھے اور ان کا چہرہ ایک انوکھی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ابا کو پھر اس کی اصلیت کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ ابا ابھی تک یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اگر وہ یہ بات جان جاتے تو کبھی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے نہیں کرتے، لیکن چونکہ رشتہ مانگنے پر ابا اتنے خوش تھے، اسی لیے میں نے بھی فوراً ہاں کہہ دی اور یوں جلد ہی ہماری شادی طے کر دی گئی۔ جن زاد کا نام علی شاہ تھا۔ علی شاہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ علی شاہ کے ساتھ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ خوشی اور محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے جس طرح میرا خیال رکھا، جس طرح وہ مجھے محبت دیتا، میرے لیے یہ بالکل نیا تھا۔ اسے اس طرح محبت کرتا دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی۔ مجھے یہ یقین نہیں آتا تھا کہ علی شاہ میری زندگی میں اتنی محبت لے کر آئے گا۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھ لیا، علی شاہ آخر تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، جس دن میں نے تمہاری بھیگی آنکھوں کو دیکھا تو اس دن سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے دن سے میری محبت میں مبتلا تھے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں پہلے دن سے، لیکن مجھے کبھی اپنی محبت ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ تمہارے ابا نے تمہاری شادی طے کر دی تھی، تب مجھے بہت دکھ تھا اور پریشانی تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ شاید تمہیں بہت خوشیاں ملیں اور تم اپنے گھر میں آباد رہو، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ تمہارا شوہر بہت برا آدمی تھا۔ اس نے جس طرح تمہیں مارا پیٹا اور جس طرح تمہیں دھتکارا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر تم نے ہمت کی اور اس کے گھر کو چھوڑ دیا۔ اگر تم اسی طرح اس گھر میں رہتی تو شاید آج تمہاری زندگی بھی نہ بدلتی۔ علی شاہ نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ یہ بات سچ تھی کہ اگر میں اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرتی رہتی، اسی کے گھر میں رہتی، اس کی مار پیٹ برداشت کرتی، تو شاید آج بھی وہیں پر رل رہی ہوتی، لیکن میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور واپس اپنے باپ کے پاس چلی آئی۔ گو کہ ابا نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس آدمی کا ظلم اتنا بڑھا کہ میں ہسپتال تک پہنچ گئی، تو پھر میرے باپ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد جس طرح انہوں نے اس سے طلاق کے کاغذات لیے اور میری شادی علی شاہ سے کر دی، میں جب یہ سوچوں تو بہت حیران ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ علی شاہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میری طلاق کے بعد اس نے جس طرح میرا ہاتھ مانگا اور پھر مجھے محبت سے اپنی زندگی میں شامل کیا، یہ بات میرے لیے فخر کرنے کے لیے کافی ہے، اور میں اب اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ علی شاہ جیسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے، اور میں قسمت والی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔